اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام اور نعت خواں حضرات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور نعت خواں سے سنتے ہیں کلام۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے سر پر ایک ٹوپی ہے جو کہ کوئی نسبت والی ہے، تو مفتی صاحب نے تحفہ پیش کر دی، ہم نے تحفہ قبول کر کے اس کو پہن لیا، تو اب اس کو میں انشاءاللہ گھر بھی لے کر جاؤں گا، گھر والے بھی دیکھیں گے، خوش ہوں گے کہ حامد رضا نے آج نئی ٹوپی پہنی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ٹوپیاں بہت پہناتے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے ٹوپیاں نہیں پہناؤ، غلط الفاظ نہیں ہے، ہر عام طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی کسی کو ٹوپی پہنا دے تو اگلا فوراً ڈائریکٹ سوال کرتا ہے یہ وہ والی ٹوپی تو نہیں؟ اگلا کہتا ہے نہیں یار، پیار محبت سے دیے، مفتی صاحب نے پیار محبت سے دی، ہم نے قبول کر دیا۔ اللہ پاک مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں، کاروبار میں، بزنس میں برکت عطا فرمائے۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ مفتی صاحب کون ہیں بھائی جو گفٹ بھی دے رہے ہیں؟ وہ مفتی صاحب بہت اچھے ہیں جو نور ہدایت میں اکثر تشریف لاتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت کیسے مزاج وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ ماشاءاللہ سے ٹرکی میں آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، ایک آپ نے وہاں ادارہ بھی قائم کیا، پچھلے کچھ عرصے سے آپ پاکستان میں، میرے خیال سے کچھ عرصے ہی بعد آپ واپس بھی چلے جائیں گے، انشاءاللہ۔ آپ کو بہت ہم مس کریں گے۔ اس یقین کے ساتھ جب آپ واپس آئیں گے دوبارہ آپ ہمارے ساتھ نور ہدایت میں جڑ جائیں گے، چاہے نور ہدایت ہو یا کہیں بھی ہم ہوں، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ہم نے آپ کے پیچھے جو ہے نماز بھی ادا کی ہے اور پیچھے سے امام کے ہم نے کہا ہے، تو ہمیشہ ہم آپ کے پیچھے، آپ آگے آگے سرپرستی فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک سناخواں بھی موجود ہیں جو ماشاءاللہ سے اللہ نے بڑی چھوٹی سی عمر میں بڑی عزتوں سے نوازا اور نعت کو سمجھ کر پڑھتی ہیں، بہت مختصر پڑھتی ہیں، بہت اچھا پڑھتی ہیں۔ آج میں ان سے گزارش کروں گا مختصر نہ پڑھیں، کم از کم 3 اشعار تو پڑھیں۔ میری مراد محترم المقام جناب محترمہ کہکشاں سہیل صاحبہ، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم کہکشاں۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، ایک سوال ہے، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے کلام بھی سنیں گے۔ جب آپ نے پچھلے سال نعتیہ مقابلہ ایک نجی چینل پر، پاکستان ٹیلی ویژن پر آپ نے ون کیا، تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ گھر جب آپ واپس گئیں تب کیا کیفیت تھی، بتائیے گا۔ گھر والے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ آپ نہیں ہوئی؟ میں تو ہوئی اوبیسلی۔ اچھا، جب آپ فائنل میں آئی تھیں تو اس وقت کی کیا کیفیت تھی؟ جب اناؤنسمنٹ ہوئی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ جب آپ گھر پہنچی وہ کیفیت بتائیے نا ہمارے ناظرین کو۔ کنفیوز تھے ہم۔ جب فائنل میں آپ آئیں کنفیوز تھیں، تو کسی نے نہیں کہا کہ ریلیکس ہو جائیں؟ کوئی ایک بندہ تو ہوگا جو بار بار آ کر کہہ رہا تھا کہ ریلیکس ہو جائیں، کوئی بھی ایسا نہیں ملا؟ یہ تو غلط بات ہے، ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو آ کر بار بار کہے ریلیکس ہو۔ 3 دفعہ میں بھی آیا تھا، ایسا نہ بولیں۔ اچھا، جب آپ گھر گئی تھیں تو اس وقت کیا کیفیت، گھر والے کیا کہہ رہے تھے؟ خوش ہو رہے تھے بہت زیادہ۔ فرینڈس وغیرہ کی کال آئیں کہ ماشاءاللہ کہکشاں آپ نے مقابلہ ون کیا؟ کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے پاکستان ٹیلی ویژن، ہم نے اس کو ہلکا لے لیا، یہ ہلکا نہیں ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا مقابلہ جیتنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہاں پر لوگ پڑھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ترستے ہیں، سینئر ثناخواں ہیں، ان کو موقع نہیں مل پاتا، لیکن ماشاءاللہ سے ہمیں خوشی ہے کہ نور ہدایت کا حصہ بنی ہے، تشریف لائی کہکشاں سہیل، اللہ ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا پہلے بارگاہ رسالت میں، کیونکہ یہ کنیکشن جو ہے سفر کا، اس کا اللہ والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ والوں کا جو کنیکشن ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ بارگاہ رسالت مآب میں۔ تو ہم پہلے بارگاہ رسالت مآب میں ہمیشہ کی طرح حاضری لگائیں گے، پھر اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ میں گزارش کروں گا کہکشاں سہیل سے کہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا سبحان اللہ نہ جائے گا، دل میں کسی کو وہ خود ہی جان لیں گے
جتایا نہ جائے گا، بے شک بے شک، وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، بھئی ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، سبحان اللہ، نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو مانے گا ان کی باتیں، خدا حشر میں نصیب، بے شک بے شک، مانے گا ان کی باتیں، خدا حشر میں نصیب، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ بے شک، کیا بات ہے، ایسے ہی ہے، سبحان اللہ، جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو سبحان اللہ سبحان اللہ، دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا، کیونکہ جس دل میں سرکار دو عالم بس جائیں پھر اس دل میں کسی کی جگہ ہی نہیں بنتی، گنجائش ہی نہیں بنتی۔ جب سرکار بس گئے تو سارا جگ بس گیا، سارا جگ وہ بس گیا کہ جہاں رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت، اور جہاں سرکار بس جائیں تو اس دل میں اللہ ہی رہتا ہے، اور اللہ اور حبیب کا معاملہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بارگاہ رسالت میں آپ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہکشاں سہیل نے جو آخری شعر پڑھا، میں اسی کو علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت بن مصطفیٰ کے خدا کو منایا نہ جائے گا، میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا حضرت۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کے طور پر لوگوں کے معاملات پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ آیت الکرسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ من یشفع الا باذنہ، یعنی کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شفاعت اور سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے۔ کیا بات ہے، تو یہ جو بات آ گئی مگر اس کی اجازت سے، تو اللہ رب العزت نے جو اجازت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ بے شک، اس شعر کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور پھر قیامت کے منظر کو ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ سوا نیزے پر ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، ہر شخص اپنے پسینے کے اندر شرابور ڈوب رہا ہوگا، ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، رشتہ دار ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر ہر امتی، ہر نبی کا جو امتی ہوگا وہ اپنے نبی کی طرف جائے گا، تو وہ جو نبی ہوگا وہ کہے گا اذهب الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، آج تو رب کا غیظ و غضب اور جلال عروج پر ہے، آج رب کے غیظ و غضب کی تاب لانے میں کسی کی سکت نہیں ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک ہی وہ ذات، وہ ہستی، وہ شخصیت ہوگی، وہ آمینہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر ہوگا
جو اس وقت اس کی زبان پر یہ صدائیں ہوں گی، انا لہا انا لہا، آؤ میری طرف، میں ہی تمہارے لیے ہوں، آؤ میری طرف، میں ہی تمہارے لیے۔ اور پھر اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کو کم کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے سر مبارکہ کو سجدے کے اندر رکھ دیں گے، اللہ رب العزت کی ایسی تسبیح بیان فرمائیں گے، ایسی تسبیح بیان فرمائیں گے کہ رب ذوالجلال خود ارشاد فرمائے گا، یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارکہ کو بلند کیجئے، مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں میں آپ کو عطا کروں گا، سوال کیجئے آپ جو سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دن اللہ رب العزت کے حضور ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، ہم گناہ گاروں کی سفارش کریں گے، تو اللہ رب العزت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کو مان کے ہم گناہ گاروں کے اوپر نظر رحمت فرمائے گا۔ بے شک بے شک، یہی وہ ہے کہ بن مصطفیٰ مانگے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بغیر اللہ رب العزت بھی نہیں مانے گا۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کو نسبت ہے اللہ والوں کے ساتھ، اللہ والوں کو نسبت ہے سرکار کے ساتھ، یہ سارا فیضان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں بہت سے اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جن کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے، جیسا کہ داتا گنج بخش علی حجویری، جن کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما، بہت بڑے رہنما ہیں، کامل ولی ہیں۔ خواجہ صاحب کو بھی دیدار ہوتا ہے، بارگاہ رسالت سے اذن ملتا ہے کہ جائیے، میرا دیوانہ ہے، میرا چاہنے والا ہے، اسے لوگ گنج بخش کے نام سے پکارتے ہیں، وہاں جائیے۔ حضرت خواجہ معین الدین بھی جہاں آئیں اور بھی بہت سے بزرگ جہاں آ کر چلا کاٹیں، عبادات کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں نیکوں کے در پر آ کر، تو ہمیں یہ وہاں سے ملتا ہے کہ اللہ والوں کے در پر جانا چاہیے، اللہ راضی ہوتا ہے، نیکوں کا صدقہ وسیلہ دینا چاہیے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر امام اہل سنت، امام مجدد برحق، امام الشاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی عرس منایا جاتا ہے۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا ارشاد فرمائیے گا، یہ جو مہینہ ہے اللہ والوں کے ساتھ بڑی گہری نسبت ہے اس کی، کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے جیسا کہ بیان کیا کہ اللہ والوں کی نسبت جس چیز سے بھی ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس چیز کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ بے شک جتنے بھی اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہستیاں ہیں، انہوں نے جب بھی دعوت دی اپنی ذات کے لیے دعوت نہیں دی، بلکہ عوام کو بلایا اللہ رب العزت کے لیے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ کوئی بھی ایسا اللہ کا ولی نہیں گزرا کہ جس نے یہ کہا کہ آؤ میری طرف اور میں تمہیں جو ہے اپنی گویا کہ اطاعت کے لیے کہوں یا اپنی عبادت کے لیے کہوں یا اپنے دیگر معاملات کے لیے، جب بلایا اللہ کے لیے بلایا اور اللہ رب العزت کی ہی عبادت کی ترغیب دی۔ یہ مقدس مہینہ، اس مقدس مہینے کو اللہ والوں سے بے پناہ نسبت ہے، اور جس چیز کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے اللہ رب العزت مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں عرض کیا کہ وہ ایک ناپاک جانور ہے جسے ہم دھتکار دیتے ہیں، لیکن اس ناپاک جانور نے جب اللہ والوں سے نسبت اختیار کی تو اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں واقعے کو نقل فرما کر اس کو جو ہے ذکر فرمایا، اور وہ ایک کتا تھا اور اس نے اصحاب کہف والوں کی سنگت اختیار کی۔ ایک کتا ہو کے اللہ والوں کی سنگت جب اختیار کرے تو اللہ رب العزت اس کا مقام مرتبہ بلند فرما دے، تو مجھے یہ بتائیے ایک انسان ہو کر جب اللہ والوں کے در پر جائے یا ان کی سنگت اختیار کر لے یا ان کی صحبت اختیار کر لے تو اس کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا، اور لوگ پھر ان معاملات کو لے کے آئیں بائیں شائیں کی تقریریں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم بنی اسرائیل، اس میں ایک وہ شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 لوگوں کو ناحق قتل کیا تھا۔ اب اس کے دل کے اندر ایک رمق پیدا ہوئی، ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس وقت کا جو عالم تھا اس کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا، عالم نے اس کو، کہ بھائی 99 قتل کیے تم نے اور اب توبہ کرنے چلے ہو، جاؤ تمہاری کوئی بخشش نہیں ہوگی۔
उस शख्स को गुस्सा आया, उसने उस 100वें बंदे को भी कत्ल कर दिया, उस आलिम को भी कत्ल कर दिया और 100 पूरे सेंचुरी पूरी कर दी। अब वो शख्स चल रहा है, ये हदीस मुबारका के अंदर वाक़या नकल फरमाया गया, वो बंदा चल रहा है और जाने के बाद जब रास्ते में पहुंचता है तो फौरन मौत का फरिश्ता आ गया और आन करके उसकी रूह कब्ज कर ली। जब रूह कब्ज हो गई तो जन्नत के फरिश्ते आए, उन्होंने कहा कि भाई इसको हम जन्नत में लेकर जाएंगे। जहन्नुम के फरिश्ते आए, उन्होंने कहा हम जहन्नुम में लेकर जाएंगे। आपस में तनाज़ा खड़ा हो गया। तो जन्नत के फरिश्तों ने कहा कि भाई अगरचे गुनाह किए थे इसने, अगरचे 100 बंदों को कत्ल किया, लेकिन नेक काम के इरादे से जा रहा था, दिल के अंदर ये तौबा कर चुका था और अल्लाह वाले की तरफ जा रहा था, अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ जा रहा था तौबा इस्तगफार करने के लिए, तो इसलिए इसको हम जन्नत में लेके जाएंगे। जहन्नमियों ने कहा, जहन्नम के फरिश्तों ने कहा कि अगरचे वो उस तरफ जा रहा था लेकिन पहुंचा तो नहीं था, तौबा इस्तगफार तो नहीं की, लिहाजा इसको जो है जहन्नुम में लेकर जाएंगे। ये मामला जब तूल पकड़ गया तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर इस मामले को पेश किया गया, दोनों फरिश्ते जन्नत के और जहन्नुम के। उन्होंने कहा बारी ताला ऐसा सा मामला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों झगड़ते क्यों हो, आसान हल है इसका, जमीन को नाप लो पता चल जाएगा। अगर ये मेरे दोस्तों की बस्ती से करीब हुआ तो इसको जन्नत में ले जाना, और अगर मेरे दोस्तों की बस्ती से दूर हुआ, जिस जगह पे तुमने इसकी रूह कब्ज की है, तो इसे जहन्नुम में ले जाना। रब्बे जुल जलाल वो ये फैसला फरमा सकता था कि भाई ठीक है इसको डायरेक्ट जन्नत में ले जाओ या डायरेक्ट जहन्नुम में, फरमा सकता था, लेकिन मुहद्दिसीन किराम बयान फरमाते हैं रब ने ये फैसला क्यों फरमाया कि जमीन को नाप लिया जाए। फरमाते इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दोस्तों की शान बयान करना मकसूद फरमाई कि अपने दोस्तों की शान बयान करनी है। तो रब ने जब ये फैसला फरमाया, फरिश्ते गए जमीन को नापने के लिए, उधर रब ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन अपनी तनाबों को खींच ले, अपने आप को तू छोटा कर ले उस तरफ से कि जिस तरफ मेरे दोस्तों की बस्ती है। फरिश्ते जमीन को नापने लगे, जिस तरफ से वो कत्ल करके चल रहा था और जिस जगह पहुंचा था जहां उसकी रूह कब्ज हुई, उस जगह को नापा गया, वो जगह ज्यादा दूर थी, और जिस जगह पर वो जाने वाला था जमीन उस जगह से सुकेड़ दी गई, उस जगह से उसका फासला कम हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला फरमा दिया इसे जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा सफर कहाँ कर रहा था, अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ इरादा किया और जा रहा था, जी। अभी पहुंचा नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दोस्तों का इतना मान रखता है और फिर उन्हीं दोस्तों के मुतालिक रब इरशाद फरमाता है ये मेरे दोस्त ऐसे हैं कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार कहकर, खबरदार फरमाया, खबरदार। और जब कभी खबरदार का जुमला अरबी में इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब होता है कि मुतवज्जे होकर गौर से इस बात को सुनो, ये कोई मामूली बात नहीं की जा रही है, इसके बाद जो बात कही जाएगी वो बड़ी अहम है। रब इरशाद फरमाता है औलिया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस जुमले पर अगर तवज्जो की जाए तो इसमें एक तो लफ्ज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अला का इरशाद फरमा रहा है कि अला खबरदार, और उसके फौरन बाद रब इरशाद फरमाता है इन्ना, इन्ना का मतलब बेशक, और ये ताकीद के लिए आता है कि खबरदार बेशक अल्लाह के जो दोस्त होते हैं उनके ऊपर ना कुछ खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं। और ये इन्ना जो है खास मकामात पर आता है, जैसे इन्नल्लाह व मलाइका सलाम का बताया, तो भी खबरदार ताकीद फरमाने के लिए, और बेशक बिलाशुबा इसमें कोई शक और शुबे की भी गुंजाइश नहीं है। तो वो रब अपने दोस्तों के मुतालिक इतनी ताकीद फरमा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के दोस्त कौन से हैं? क्या तो अल्लाह का वली अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह का वली कौन है? अगर हदीस मुबारक को हम देखें तो हमें पता चलता है कि एक मोमिन बंदा जब फ़राइज़ और वाजिबात अदा करने के बाद कसरत नवाफिल में जब आता है, कसरत के साथ नवाफिल जब अदा करता है, तो इस एक ऐसे मकाम पर वो पहुंच जाता है कि जिसके मुतालिक रब इरशाद फरमाता है कि वो मकाम वो होता है कि बंदा किसी चीज को अगर पकड़ता है तो पकड़ना बंदे का होता है, लेकिन गिरफ्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होती है। उस मकाम पर पहुंचने के बाद बंदा अपनी जबान को हिलाता है, हिलाना बंदे का होता है जबान का, लेकिन अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होते हैं। इसी तरीके से चलना बंदे का होता है, लेकिन सफर का तय करना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होता है। यानी वो मकाम और मर्तबे पर जब बंदा पहुंच जाता है तो उस मकाम पर गोया के वो बंदा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, बल्कि जो रब चाहता है वो हो रहा होता है। और ऐसे मकाम और मर्तबे वाले वही लोग होते हैं जो अल्लाह के दोस्त होते हैं। और इन्हीं अल्लाह के दोस्तों के मुताल्लिक मुहद्दिसीन किराम बयान फरमाते हैं, मुफस्सिरीन किराम, कि ये जो सफर मुज़फ्फर का महीना है, इस महीने को इन्हीं अल्लाह वालों से निस्बत है।
जिस महीने में अल्लाह वाले कसरत से इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए और जिस महीने में कसरत से इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए, वो दोनों दिन बरकत वाले होते हैं और वो महीना वो बहुत ही बाबरकत और मुतबर्रक, और वो ये सफरुल मुज़फ्फर का क्या महीना बात है, क्या बात। और हमें इस महीने को बुरा जानते हैं, बुरा मानते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह वालों का महीना है, जैसे कि मुफ्ती साहब ने पिछले प्रोग्राम में भी इरशाद फरमाया, इस प्रोग्राम में भी हमें बताया कि जैसे अल्लाह वालों के साथ निस्बत हो जाती है नाज़रीन, अल्लाह उसे भी बुलंद मकाम अता फरमाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो महीना। और ये महीने तो सारे अल्लाह के महीने हैं, मुहर्रम से लेकर आखिरी महीने तक तमाम महीने अल्लाह के हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और हर महीने में हर पल हर लम्हा अल्लाह का ज़िक्र और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करने चाहिए। मैं दोनों अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का मुफ्ती साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती साहब हमेशा तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह पाक मुफ्ती साहब के इल्म में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। खूबसूरत आवाज़ की मालिका मोहतरमा केकशा सुहेल साहिबा, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तशरीफ़ लाई। उम्मीद करता हूँ आइंदा भी तशरीफ़ लाएंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। आप सबसे गुजारिश है, अपना अपने अहल-ओ-याल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, सबका ख्याल रखिए। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।